رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ساجدہ جی اور آج بھیمانی کی روح کی وصال کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو عزاداری برگزار کرنے کی سعادت بخشی اس مقام پر کہ جہاں پر کائنات کا امیر آرام فرما رہا ہے. اس دیار محبت میں اور دیار ولایت میں ہم لوگ اسی کے فضائل پڑھ رہے ہیں تو اس کا الگ ہی مزہ ہے. ہم لوگوں نے اشعار میں بھی سنا ہے، تصورات میں بھی دیکھا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے. ہر مومن کی خواہش یہ ہے کہ جب قبر میں مولا آئیں گے تو ان کے سامنے ان کے اشعار پڑھیں، ان کی فضیلت بیان کریں تو کتنا مزہ آئے گا. بھئی آپ کی خواہش ہوگی
ہم لوگ تو بیان کر رہے ہیں اور زندہ بھی ہیں، سانسیں بھی چل رہی ہیں، ہم لوگ باحیات ہیں اور مولا کے دیار میں فضائل مولا بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولا کے چند فضائل آپ تک پہنچائے جائیں، چونکہ یشوین حسن اور ہمارے بھائی کے ایک رشتہ دار، ان کی بھی بہت طبیعت خراب ہے، اور مولانا حیدر نبی صاحب ان کے لیے بھی میسیج آیا ہے کہ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرائی جائے۔ تو مولا کے بارگاہ میں ہم لوگ بس یہی دعا کرتے ہیں، مولا جن جن کی بھی صحت کے لیے ہمارے پاس میسیج ہے، مولا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، یشوین حسن صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ بس ذکر شروع ہو چکا ہے اور بات آپ تک پہنچ چکی ہے کہ مولا کائنات کے فضائل، مولا کائنات کی ولایت ہماری رگوں میں لہو بن کے دوڑ رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ ہمارے دل کے کعبے میں علی رہتا ہے، دل کے کعبے میں جو رہتے ہیں وہ مولا کائنات ہیں، مولا کائنات ہیں۔ اسی لیے ابن ابی الحدید معتزلی، یہ ہم نے سنا ہے کہ شارح نہج البلاغہ، شارح نہج البلاغہ صرف اتنا نہیں ہے، جس طریقے سے سبع معلقات وہ 7 عصائد جو جدار کعبہ پر آویزہ تھے اور چھوٹا سا سورہ کوثر آیا، ان کو سمیٹ لیا گیا اور یہ کہہ کے سمیٹا گیا وَهَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اس کو سمیٹ لیا گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب اللہ والا آتا ہے تو بندے والا چاہے جتنی حیثیت رکھتا ہو اسی طریقے سے ابن ابی الحدید معتزلی نے 7 قصیدے کہے ہیں مولا کی شان میں، اور قسم خدا کی قصیدے ہیں، کبھی موقع ملا تو سناؤں گا ان قصیدوں میں سے بھی، لیکن ابھی بس اتنا سن لیجئے کہ وہ قصیدے ہیں۔ ان میں سے ایک قصیدہ ہے قصیدہ عینیہ، جو جس کے اشعار گنبد مولا کائنات پر تحریر ہے، بہت سارے تقریباً 27 اشعار یا کتنے اشعار میرے ذہن میں 27 ہے، 27 اشعار ان میں سے تحریر ہے گنبد مولا کائنات پر۔ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا شاعر جس کا تعلق فقہ جعفریہ سے نہیں ہے، جو شیعہ نہیں ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی شیعہ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے جھکے سلام کروں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتائیے آپ کا دل کیوں چاہتا ہے کہ اسے جھک کے سلام کریں؟ کہا اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتا ہے۔ دل میں علی رہتا ہے۔ موضوع میرا ہے آج کی مجلس کا علی میزان حق و باطل، لیکن چند خطوے چند اقدام میرے ساتھ وہاں تک پہنچنے کے لیے، چونکہ موضوع بڑا ہے تو تمہید تو کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے نا۔ تو سنیے، پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے طہا و یاسین، اے محبوب، اے میرے حبیب، پروردگار اتنے القاب سے نوازا ہے اور کئی انباء قدموں میں لگائے ہیں کہ گنائے نہیں جا سکتے۔ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، رات میں عبادت کم کیا کرو، پاؤں کو بھر آ جاتا ہے۔ جب حبیب کو اذیت ہوتی ہے نا تو محبوب کو خود بخود اذیت ہوتی ہے۔
حبیب سے کہا ہے اے میرے حبیب عبادت میں کمی کر دو، لیکن پورا قرآن اٹھا لیجیے، پوری احادیث قدسیہ کا مطالعہ کر لیجیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا اے میرے حبیب ذکر علی بہت کرتے ہیں۔ شہید حسینیہ ثالثہ میں نام ہے ہمارے حسینیہ کا، وہاں تک آپ چلے جائیے، آپ کو ملے گا ممبر بھی ہے، خطیب بھی ہے، بھائی مثال کے طور پہ ممبر بھی ہے کہ خطیب بھی ہے، ہر جگہ آپ یہی دیکھتے ہو، تو آپ کو یاد نہیں رہے گا کون سے ممبر پہ کون سے خطیب نے پڑھی، لیکن مثال کے طور پہ میں یہاں سراج میں آیا، میں نے یہاں پہ اپنے بیٹے صفیر حسین کو بچھا دیا، اب یاد رکھیں گے زندگی بھر، ایک مجلس ایسی بھی ہوئی تھی مولانا اوپر پڑھ رہے تھے، ان کا بیٹا نیچے بیٹھا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں گے، یاد رہے گا، بھائی پوری کائنات کے ممبر کی تاریخ یہ ہے، ایک خطیب ایک ممبر، پیغمبر نے پیغام ایسے پہنچایا، ممبر ایک ہے۔ اس لیے مولائے کائنات کہ ہم چاہنے والے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے حصے میں ولایت مولائے کائنات آئی ہے، یہ ہمارے لیے قرآن امتیاز ہے، لیکن کسی بھی شخصیت کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک اس کا حسب دیکھا جاتا ہے، ایک اس کا نسب دیکھا جاتا ہے۔ حسب یعنی اس کے ذاتی کمالات کیا ہیں، نسب یعنی اس کا بڑی شخصیات سے رشتہ کیا ہے۔ دیکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا حسب تو بڑا اچھا ہوتا ہے مگر نسب خراب ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا نسب تو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے لیکن حسب خراب ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حسب بھی خراب ہوتا ہے اور نسب بھی خراب ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن حسب کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی جاہل ہے، وہ عالم بن گیا، حسب کی کمی دور ہو گئی، لیکن ایک بات تو ہے نا، حسب خراب کس کس کا ہوتا ہے سن لیجئے، ہم طالب علم ہیں تو ہمیں اس بات پہ بھی توجہ دینی چاہیے، حسب کس کا خراب ہوتا ہے؟ چغل خور کا حسب خراب ہوتا ہے، غیبت کرنے والے کا حسب خراب ہوتا ہے، حسد کرنے والے کا حسب خراب ہوتا ہے، بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے غاصب کا حسب خراب ہوتا ہے۔ بھائی سارے علماء ہیں، دستے ادب چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، کسی اور پر مثال کروں گا تو ہو سکتا ہے برا لگ جائے، اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، غاصب کا حسب خراب ہوتا ہے۔ میں نجف میں آیا، نجف میں آنے کے بعد میں نے کسی شکل پہ قبضہ کر لیا، میں غاصب کو کہتا اب مہدی بھائی نے، شہزاد بھائی نے یہاں بلایا کہ آپ مجلس پڑھ دیجئے، میں نے مجلس پڑھی، نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے کہا چلو نماز بھی نہیں سے پڑھوا لو، ہے کہ نہیں؟ چار کھڑے ہو کر نہیں یہ غاصب ہے، ان کا حسب خراب ہے، انہیں ہم مصلی نبی کا کھڑا نہیں کر سکتے، بھائی یہ غاصب ہے، انہیں ہم مصلی نبی پر کھڑا نہیں کر سکتے، یہ غاصب ہے، انہوں نے کیا کیا، بھائی شکل قبض آیا ہے، بہت بڑی جائیداد تو نہیں قبضہ لی، مولا
خراب ہوتا ہے۔ تو اب حسب کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری کائنات مل کے نسب کی کمی کو دور نہیں کر سکتی۔ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، جن و انسان جمع ہو جائے، وہ نسب کی کمی کو دور نہیں کر سکتے۔ پوری کائنات نسب کی کمی کو دور نہیں کر سکتی، لیکن کائنات اور ہے، علی اور ہے، کائنات اور ہے۔ بھائی انعام بھائی نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، اگر کسی کے شجرے میں ڈنڈی لگ گئی ہو تو اسے درست کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ پوری کائنات مل کے کسی کے نسب کو درست نہیں کر سکتی، لیکن کائنات اور ہے، علی اور ہے۔ کائنات درست نہیں کر سکتی، لیکن علی نے نسب کی کمی کو بھی دور کر دیا۔ محمد کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد اس نطفے سے اس کے ہیں، بیٹا میرا ہے۔ لیکن بیٹا میرا ہے۔ تو کسی کا حسب خراب ہوتا ہے، نسب اچھا ہوتا ہے، کسی کا نسب خراب ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، تو اب دیکھیں کائنات میں اہل بیت سے اچھا حسب کسی کا نہیں، اہل بیت سے اچھا نسب کسی کا نہیں، بس تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اہل بیت سے اچھا کسی کا نسب نہیں ہے، اہل بیت سے اچھا کسی کا حسب نہیں ہے۔ بھائی رسول کی بیٹی ہونا فاطمہ کا نسب ہے، ام عبیہ ہونا شہزادی کا حسب ہے۔ حسن و منی، حسن مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، حسن و منی آپ کا نسب ہے، وَأَنَا مِنْهُ امام کا حسب ہے، حسین و منی حسین مجھ سے ہے، امام حسین کا حسب ہے، نسب ہے، وَأَنَا مِنْهُ امام حسین کا حسب ہے۔ بھائی اسی طریقے سے معمار کعبہ جناب ابراہیم کی نسل سے ہونا علی کا حسب ہے، علی کا نسب ہے۔ معمار کعبہ جناب ابراہیم کی نسل سے ہونا علی کا نسب ہے، اور مولود کعبہ ہونا علی کا حسب ہے۔ جس کا نسب بھی اتنا اعلیٰ ہے، جو خود علی ہے، آج اسی کو میں نے موضوع گفتگو قرار دیا ہے۔ علی میزان حق و باطل، علی میزان حق و باطل۔ اسی عنوان سے میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، یہ آیت کلام الہی کے دوسرے سورے یعنی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ حق کو باطل میں نہ ملاؤ، اللہ کہہ رہا ہے حق کو باطل میں نہ ملاؤ، ترجمے سے لکھ لیجئے، حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی اللہ کی نظر میں حق کو باطل میں ملانے والا بھی گنہگار ہے، جان بوجھ کر حق کو چھپانے والا بھی گنہگار ہے۔ دیکھیے حق ہر دور میں ظاہر رہا، واضح رہا۔ جناب آدم کے دور میں اگر پوچھا جائے کہ ہم کدھر تھا، کوئی کہہ دے گا ایک بھی کہ شیطان کی طرف تھا؟ نہیں، واضح ہے حق آدم کی طرف ہے، یعنی جناب آدم کے دور میں بھی حق واضح، جناب نوح کے دور میں بھی حق واضح، جناب ابراہیم کے دور میں بھی حق واضح، جناب موسیٰ کے دور میں بھی حق واضح، جناب عیسیٰ کے دور میں بھی حق واضح، یہاں تک کہ پیغمبر کے دور میں بھی حق واضح تھا کہ نہیں تھا؟ کوئی کہہ دے گا، کوئی کتنا ہی پکا سچا مسلمان ہو، آپ اس سے پوچھ لیجئے کیا وہ کہہ دے گا، یہ جسارت کر لے گا کہ حق ابو سفیان کی طرف تھا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ پیغمبر کے دور میں بھی حق واضح ہے، پیغمبر کی طرف ہے، لیکن جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، لوگ متزلزل ہونے لگے، لوگ پریشان ہونے لگے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اندھوں کو، بہروں کو، اندھوں کو، بہروں کو۔ یہ جملہ میں نے جو استعارے کے طور پہ لیا ہے، یہ میں پہنچاؤں گا آپ تک۔ بھائی دیکھیے اندھوں بہروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا نبی کے بعد کہ حق کس طرف ہے۔ اندھا بہرا جو کہہ رہے ہو، بھائی میرے مطالعے کے مطابق پیغمبر نے علی کو خلیفہ قدیر نہیں
خطیب نے کیا کیا؟ خطیب نے بتایا بھی اور آگے دکھایا بھی، بتایا بھی اور دکھایا بھی۔ بھئی جو بتایا بھی اور دکھایا بھی، نبی کہتے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ دکھایا کیوں؟ تاکہ یہ مسلمان بہت بہانے باز ہے، کوئی بہرا ہوتا تو کہتے تھا میں نے سنا ہی نہیں تھا، کوئی نہ ہوتا تو کہتے تھا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پیغمبر نے اندھوں بہروں کے دونوں کے کسی کی زبان پر تالا لگا دیا، کسی کے کانوں پر تالا لگا دیا۔ اگر بہرے ہو تو دیکھ لو، اگر اندھے ہو تو اعلان کو سن لو۔ تو حق ہر دور میں ظاہر ہے، لیکن پیغمبر نے بتایا، لیکن پھر بھی آپ نہیں مانتے اس بات کو، تو آگے آ جائیے۔ کیا پیغمبر کی حدیث نہیں ہے؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور اس کے آگے کا جملہ جو ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے بار الہ، اے پروردگار، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ بھئی حق کی پہچان دیکھیے گا کیا ہے؟ میزان حق کو باطل پہ علی، بھئی حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ یعنی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جدھر جدھر حق مڑے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق مڑے ادھر علی کو موڑ دے، نہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق کو موڑ دے۔ تو حق کی پہچان یہ ہے کہ حق ہمیشہ علی کے پیچھے چلتا ہے، علی امام الحق ہے۔ اب مجھے کسی مورخ سے اختلاف نہیں ہے، مجھے کسی تاریخ نگار سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، جو چاہے وہ لکھ لیجیے، جسے چاہے آگے مسلح پر اٹھا کے پہنچا دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر حدیث پیغمبر یاد رکھنا، حق اس وقت تک حق ہے جب تک علی سے پیچھے۔ کہ جب تک وہ علی کے پیچھے رہے، علی سے آگے جانے کے بعد کچھ بھی ہو حق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث کس کے ذہن میں نہیں ہے؟ ایک مائیت تو یہ ہے، کیا قرآن حق نہیں ہے؟ قرآن سے بڑا حق کوئی ہے؟ فریقین کا اتفاق ہے نا قرآن پر، تو قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے، قرآن کا ایک ایک نقطہ حق ہے۔ اس کی مائیت کا بھی پیغمبر نے اعلان کیا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آج ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، اصحاب کی فضیلت کا اقرار نہیں کرتے، اصحاب کو ہم چھوڑ دیتے۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر، تھوڑے سے آگے ہو جائے تاکہ بات آگے بڑھتی رہے۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ ایک مل جل کے سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو قرآن کی مائیت کا اعلان کیا۔ اعتراض یہ ہے کہ ہوتا ہے نا، سامنے آتا رہتا ہے کہ ہم اصحاب کی فضیلت کا اقرار نہیں کرتے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر خیرے غیرے نفتو خیرے کو صحابی نہیں مانتے، ہر خیرے غیرے نفتو خیرے کو صحابی نہیں مانتے۔ نہیں تو صحابی تو ہمارے سر کا تاج ہے، اصحاب رسول۔ ارے امام نے جب اپنے اصحاب کے فخر کیا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، تو جب امام اپنے اصحاب پہ فخر کرتے ہیں، رسول اپنے اصحاب پہ فخر کرتے ہیں، علی اپنے اصحاب پہ فخر کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے، دیکھیے قرآن اور احادیث
یہ دو چیزیں ہیں، دو منبع اور ہیں، لیکن دو منبع جو مقدم ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ اس میں کوئی شک کرتا ہے کہ یہ زیر جو لگا ہوا یہ میرے لیے حجت نہیں ہے؟ کوئی شک کرتا ہے؟ سب مانتے ہیں قرآن کا ہر حجت ہے۔ کیا حدیث کے لیے بھی یہی ہے کہ حدیث ہر حدیث حجت ہے؟ کہ نہیں، اس کے لیے معیار بیان کیے۔ معیار کیا ہے کہ اگر جب معصوم سے پوچھا گیا ہم کیسے پہچانے کہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے، تو معصوم نے کیا معیار بیان کیا؟ کہا کہ قرآن سے ملا کے دیکھ لیجئے گا، اگر قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے موافق ہے تو اسے قبول کر لیجئے گا، وضو ہو تو اسے لے لینا، لیکن اگر قرآن کے مخالف ہے تو روایت کرنے والا چاہے جتنا بڑا ہو، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس حدیث کو جدار میں مار دینا، اس حدیث کو دیوار میں مار دینا۔ تو کیا قانون ملا؟ قانون یہ ملا کہ ہم اس حدیث کو قابل اعتبار مانتے ہیں جو قرآن کے موافق ہو، قرآن کے مخالف نہ ہو۔ بھائی علی کے گھر کا ہر قرآن ہے، مثل قرآن ہے، قرآن کے جیسا ہے، چاہے چھوٹا علی ہو چاہے بڑا علی ہو، ہم ماننے میں دریغ نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس علی کو مانے یا نہ مانے، سارے علی کو آپ مان کر کے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب اصحاب کا نمبر آتا ہے تو ہم قرآن علی، قرآن حق علی سے ملا کے دیکھتے ہیں، قرآن حق علی سے ملا کے دیکھتے ہیں، اگر موافق علی ہوتا ہے تو فخذوہ تو اسے لے لیتے ہیں، اور اگر مخالف علی ہوتا ہے فاضربوہ علی الجدار، اسے دیوار میں مار دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس میزان، یہ سارے علی، ایک میزان نہیں 14 میزانیں بیان کی ہیں، 14 میزانیں ہیں ہمارے پاس۔ تو اب یہ ہے ایک حدیث، یہ ہے 3 حدیثیں اگر میں پہنچا پایا یا اس سے پہلے ہی گفتگو تمام کر دوں گا، اگر میرا وقت تمام ہو گیا صرف 3 حدیثیں بیان کروں گا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، پیغمبر جلوہ افروز ہے، اصحاب کا مجمع ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور پیغمبر نے فرمایا ایک جملہ، پیغمبر فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ پیغمبر جب گفتگو کرتے تھے تو درمیان سے سوال پوچھے جاتے تھے، پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حیات طولانی عطا فرمائے، لیکن یا نبی اللہ موت تو حق ہے نا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کے بعد کا حق کون سا ہوگا؟ بھائی جیسے ہی نبی سے یہ سوال کیا، ابھی مسجد کے صحن میں ایک دروازہ کھلا، مسجد کے صحن میں ایک دروازہ کھلا، بھائی سارے دروازے بند ہو گئے تھے، ایک ہی دروازہ تو رہ گیا تھا، ایک دروازہ رہ گیا تھا، بعض آئے تھے، تاریخ پڑھیے گا، تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، بعض آئے تھے یا رسول اللہ ایک کھڑکی رکھ لے، کہ نہیں اجازت نہیں ہے، ایک روشن دان کھول لے، یا میں ایک دیہاتی زبان کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ ایک مورچہ تو کھول لے، ایک مورچہ تو کھول لے، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ سکون ملتا رہے گا، ایک مورچہ تو کھول لے، نبی نے کہا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ایک مورچہ بھی نہیں کھول سکتے، میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے، میں پہنچا دیتا ہوں، میں ایک مورچہ بھی نہیں کھول سکتے، میں کہتا ہوں اگر جنگ کے کسی مورچے پر رکے ہوتے جیسے مسجد میں دروازہ کھلا، علی کو آتے ہوئے دیکھا، فطرت ہے نا، جب بات کر رہے ہوں پیچھے سے کوئی آ جائے تو مڑ کے دیکھتے ہیں، یہ فطرت انسانی میں ہے۔ ابھی یہ سوال پوچھ رہے تھے یا نبی اللہ آپ کے بعد کا حق کون سا ہے؟ دروازہ کھلا، آج تو محسوس کیا، مڑ کے دیکھا ابو طالب کا غیرت دار بیٹا آ رہا ہے،
دیا کہ میرے بعد کہا علی ہے، یعنی اپنے اپنے دور کا حق اپنے اپنے دور کا محمد ہے، میں اپنے دور کا حق، علی اپنے دور کے حق. بس میں وقت نہیں لینا چاہتا. ائمہ طاہرین اپنے اپنے دور کے حق ہیں. اب ساری کائنات پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں نا، وہ بھلے ہی آپ سے کہے کہ میرا فرقہ جنتی ہے، میرا فرقہ جنتی ہے، لیکن اندر سے ایک چیز ہے جو لگتی رہتی ہے، اندر سے ایک چوٹ ہے، اندر سے ایک شک ہے جو ابلتا رہتا ہے. پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، سب پریشان رہتے ہیں. مگر ایک فرقہ ہے جسے فرقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، ایک فرقہ ہے جسے فرقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، وہ مطمئن رہتی ہے. بھئی آپ مطمئن کیسے رکھ لیتے ہو؟ ہمارے پاس ہر دور میں میزان موجود ہے جو بتاتی ہے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. ہمیں بتائیے وہ میزان کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کا محمد کس طرف ہے. دیکھ لیتے ہیں کہ وقت کا محمد کس طرف ہے، اور جس طرف وقت کا محمد ہوتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرف حق ہے. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے سگا چچا آیا ہے یا سگی بھابھی آئی ہے. ہمیں ایک بات کو اور ذہن میں یاد رکھنا چاہیے، اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حق ہے کیا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حق ہیں. علامہ مجلسی نے بھی اس دعا کے فقروں کو نقل کیا ہے. ہو سکتا ہے میں تیسری روایت تک نہ پہنچ پاؤں، دوسری روایت پہ ہی گفتگو کو تمام کروں. کیا کیا حق ہے علامہ مجلسی نے بھی بیان کیا ہے اور ایک دعا بیان کی ہے. اس میں فرماتے ہیں اشہد ان اللہ حق والنبی حق والکتاب حق والموت حق والقبر حق والسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والصراط حق والمیزان حق والجنت حق والنار حق. یہ حق ہے کہ نہیں ہے جو میں نے گنوائے؟ سب کے سب حق ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی و مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ علی، نبی کے ساتھ علی، کتاب کے ساتھ علی، قبر میں علی، سوال و منکر و نکیر کے وقت علی، بعث کے وقت علی، میزان کے وقت علی، صراط پر علی، جنت میں علی، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا علی. اور دو جملوں میں سمجھ لیجئے جن کو علی سے پرہیز ہے وہ یہ دو مصرے دیکھ لیجئے اور پھر اپنے مقدر کا فیصلہ کر لیجئے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں. علی حق ہے اور یہ سب کے سب اپنے زمانے کے حق ہیں. بس یہ دیکھتے چلے جائیے کہ کس کے ان کے مقابلے میں جو بھی آ رہا ہے پھر بس آنکھ بند کر کے کہیے یہ باطل ہے. طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، ہم جو جنگ جمل میں آئے، یہ جملہ مشہور ہے کہ جو جنگ جمل میں علی کے خلاف آئے، جو جنگ صفین میں علی کے خلاف آئے، ہم ان کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی کی طرف تھا. یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم علی کی طرف تھا.
تو یہ پتہ سب کو ہے. میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ 30 لگتی رہتی ہے. وہ اسی لیے ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ اہل بیت کے علاوہ حق کہیں ہو ہی نہیں سکتا. سب اللہ کی سن کو آپ کو اچھا رہے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھا جائے تو بڑا مزہ آئے, لیکن وقت کا خیال رکھا جاتا ہے. اس لیے بس یہی میں گفتگو کا تمام کروں گا. لیکن دیکھیے گا کہ حق کا جب حق کی راہ کو چنا جاتا ہے تو انسان تنہا بھی رہ جاتا ہے. ان مجلسوں سے کچھ مانگے نہ مانگے ایک شعور کی بھیک ضرور مانگے, چونکہ وہ طالب علم بے زینت ہوتا ہے جس کے پاس شعور نہیں ہوتا, جس کے پاس اخلاق نہیں ہوتا. ایک طالب علم مجھ جیسا طالب علم اس وقت تک مزین نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے پاس اخلاق نہ ہو. یہ نصیحت میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں, آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مجھ سے بزرگوار ہیں. میں اس وقت تک مزین نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اچھا اخلاق نہ سیکھ لوں. اور ہمارے پاس اتنے سارے حق ہیں, اکیلا بھی رہنا پڑے تو عزت و وقار کے ساتھ رہیے گا. اسی لیے کہ جب آپ پہ انسان چلتا ہے تو کبھی کبھی تنہا رہ جاتا ہے, مگر یاد رکھیے گا قدم ڈگمگائیں گے ضرور لیکن حق تمہیں گرنے نہیں دے گا. تو کیا لشکر کی بھیڑ نہیں لگا سکتا تھا؟ لیکن ہم ہے اسے قبول کرتا ہے جو ضمیر کے ساتھ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, جس کا ضمیر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. امام چاہتے ہوتے تو فرشتوں کا لشکر لا کے کھڑا کر دیتے. کیا جنات امداد امام کے لیے نہیں آئے؟ لیکن نہیں, پھر یہ جنگ ہو جاتی, پھر یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں رہ جاتا, یہ دو بادشاہوں کی جنگ بن کے رہ جاتی. اس لیے امام نے فرمایا, بار بار متوجہ کرتے رہے, ہر آدمی کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی سے جنگ کرنے جاتا ہے تو لشکر اکٹھا کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ بھی آ جائیں, اس کو خط بھیجنا آ جائے, اب جتنی بھیڑ ہو جائے اتنا اچھا ہے, جتنی فوج ہو جائے اتنا اچھا. لیکن امام خود پہ دیتے جا رہے ہیں. پڑھیے امام کے خطبوں کا مفہوم. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جابو حشم کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں بس مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے چونکہ مظلومیت کے ساتھ جنگ کی گئی ہے, اس لیے ہر فرقہ امام کو قبول کرتا. ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیں گے ہندو بھی امام کا غم مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس ضمیر ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے.